زبیدہ خاتون نے انہیں بتایا تھا کہ نازو کو لے جانے والی ان کی وفادار خادمہ تھی اور ٹھگنے قد والا اس کا شوہر۔ چونکہ انہوں نے شاہد سے پیچھا چھڑانا ناممکن سمجھا، اس لیے خادمہ کے ساتھ نازو کو بھیج دیا تاکہ کم از کم نازو کا کھوج وہ نہ پا سکے، اور خود نجمہ کے یہاں ملازم ہو گئیں تاکہ اپنی بہو اور اس کے بچے کی حفاظت کر سکتی، کیونکہ ان کو یوسف کی خفیہ شادی کا علم ہو چکا تھا۔ جب یوسف کی واپسی کا زمانہ قریب آیا تو انہوں نے کاشانہ زاہد کے چکر لگانے شروع کر دیے تاکہ بر وقت یوسف کی امداد کر سکیں۔ آخر میں شاہد سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، تمہارے خوف سے نہ جانے میں کہاں کہاں ماری پھرتی رہی، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں میں نے۔ زبیدہ مجھے معاف کر دو، شاہد بولا، انتقام کی اندھی خواہش نے مجھے پاگل بنا دیا تھا، میں اپنی معمولی سوجھ بوجھ بھی کھو بیٹھا تھا۔ نہیں شاہد، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، پہلے تم وعدہ کرو کہ اب میرے بچوں سے دشمنی نہیں کرو گے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر تم خود اپنی عزت برباد کرنا چاہتے ہو اور ساتھ ہی مجھے بھی ذلیل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ نہیں زبیدہ، اب تک ہی تم نے میری وجہ سے بہت دکھ اٹھائے ہیں، مجھے معاف کر دو، پھر کبھی تمہیں تمہارے بچوں کو ستانے نہیں آؤں گا۔ سراج اور احمد نے بدنصیب شاہد کو رہا کر دیا۔ دوسرے دن شاہد لاپتہ ہو گیا، رات کو بغیر کسی سے کچھ کہے مظلوم اور بے کس آدمی کہیں چلا گیا۔ زبیدہ خاتون شاہد کی برباد زندگی اور اس کے حسرت ناک انجام کے خیال سے رنجیدہ ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، محبت اور فرحت کے وہ آنسو جنہیں ان کی کملائی ہوئی تمنائیں جھلکتی تھیں۔ انہوں نے سوچا خود ان کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی برباد ہوئی، اس کا مختصر سا خاندان تباہ ہوا، کس قدر بد نصیب ہے وہ۔ اس کے علاوہ نوجوان کی زندگی میں کون سے سکھ انہوں نے پائے۔ اپنی اولاد کی خاطر ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، محض قسمت کی ستم ظریفیوں نے ان کو اس طرح پریشان اور بے آسرا کر دیا۔ نجمہ کو لے کر اس کا نوجوان بھائی اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اسی شام اپنی بہن کو لے کر کاشانہ زاہد آنے کا وعدہ کیا، کیونکہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین وہیں ہونے والا تھا۔ نیز اس نے یہ بھی سراج سے وعدہ کیا کہ اب نجمہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی جائے گی، وہ اپنے والدین کو سارے واقعات سے مطلع کر دے گا، ساتھ ہی ان کو بتائے گا کہ کس طرح انجانے طور پر نجمہ اس ڈرامے کی ایک اہم کردار بن گئی اور اس نے آخر تک کس خوبی سے اپنا کام کیا اور خود وہ لوگ کس غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد احمد نے سراج کو بتایا کہ اس کی والدہ اور بہن بھائی بمائے نازو کے یہاں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ سراج نے حیرت سے پوچھا۔ میں ان سب کے سامنے تم سے معافی چاہوں گا، احمد نے جواب دیا۔ احمد آج تم پر بہت غصہ آ رہا ہے، سراج بولا، اتنی معمولی سی بات کی خاطر تم نے انہیں تکلیف دی، حالانکہ ہم خود عنقریب وہاں جا رہے تھے۔ گرم کیوں ہو رہے ہو؟ اگر تم اپنے خرچ سے گھبرا رہے ہو تو میں نے انہیں یہاں بلایا ہے اور اب میں ہی انہیں واپس بھیجوں گا، سمجھے؟ دن کے کوئی 10 بجے ایک ٹیکسی کار مجسٹریٹ صاحب کے مکان پر آ کر رکی۔ نوکروں نے سامان اتارا، تھوڑی ہی دیر میں مجسٹریٹ صاحب بمائے سراج کی والدہ اور بہن بھائی کے اوپر آ گئے۔ تاجور نے دوڑ کر سراج کی والدہ کے پیر چھوئے، انہوں نے محبت سے اپنی بہو کو سینے سے لگا کر دعا دی۔ سراج اور احمد نے بھی سلام کیا، انہوں نے دعا دے کر کہا، ہمیشہ خوش رہو میرے بچوں، آج تم دونوں کو پھر ایک جگہ دیکھ کر خوشی سے پھولی نہیں سماتی۔ تاجور نے نازو کو پیار کیا اور اس کی ماں زبیدہ خاتون سے اس معصوم کو ملایا۔ زبیدہ خاتون کی آنکھوں میں اپنی بچی کو دیکھ کر محبت کے آنسو موجیں مارنے لگے۔ انہوں نے سراج کو ہزاروں دعائیں دیں کہ اس کی وجہ سے ان کی بچی آج صحیح و سلامت انہیں مل سکی۔ اسی دن شام کو زاہد صاحب کے مکان پر پھر ایک بار مہمانوں کی چہل پہل نظر آئی۔ سراج نے احمد کو آگے بڑھا کر کہا، لیجئے قبلہ، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ زاہد صاحب نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ سارے گھر میں وفور مسرت سے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نسرین جو ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، اس سے مخاطب ہو کر سراج نے چپکے سے پوچھا، اب تو مجھ سے کوئی شکایت نہیں؟ اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے بعد سراج نے زبیدہ خاتون کو ان سے ملایا۔ نسرین، ناہید، زاہد صاحب اور یوسف سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر یوسف نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا۔ اس طرح یوسف کا مختصر سا خاندان پھر ایک بار مل گیا۔ یوسف نے سراج کی شرافت اور عنایتوں کی بہت تعریف کی، جس نے اس کی بہن کو خود ہزاروں تکالیف اٹھا کر بھی نہ بھلایا اور سینے سے چمٹائے رکھا۔ ابھی ادھر باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک شاندار کار زاہد صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ اس میں سے نجمہ، اس کا بھائی وغیرہ اترے۔ سب لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ جب سب لوگ اندر آئے تو سراج نے نجمہ کے بھائی کو یوسف سے ملایا۔ لیجئے صاحب، آپ سے ملیے، آپ ہیں نجمہ کے بر اور محترم جو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر
آپ کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تھے، لیکن اب سب سے گہرے دوست ہیں۔ یوسف اور وہ نوجوان گرم جوشی سے ملے۔ پھر سراج نے نازو کو اس کی بھابھی سے ملایا۔ موخر الذکر نازو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ زبیدہ خاتون نے کہا، سراج بیٹا، تم ہمارے بد نصیب اور مصیبت زدہ خاندان کے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئے ہو۔ میں تمام زندگی تمہاری مشکور رہوں گی۔ پھر انہوں نے سراج کی والدہ سے مخاطب ہو کر کہا، بہن، تمہارا بیٹا نیکی اور شرافت کا مجسمہ ہے۔ سراج نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ وہ اپنے آپ کو اس حد سے بڑی ہوئی تعریف کا مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ گھر کے تمام افراد حیران تھے کہ سراج نے ایک مہمان کی حیثیت سے یہاں آ کر کس قدر اہم پارٹ ادا کیا۔ اس نے گھر کے بچے بچے پر احسان کیا، اس طرح اس ڈرامے کا ہیرو بن گیا۔ سراج، یوسف نے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آج تمہاری بدولت میری بیوی بچہ اور بہن مجھ سے مل سکے۔ جب زاہد صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ نازو ان کی بھتیجی ہے اور کس طرح انہوں نے بحالت قسم پرسی اس کو نکال دیا تھا، اور سراج نے کس طرح ان کو سہارا دیا اور مصیبت میں بھی نہ بھلایا، تو ان کو بہت ندامت محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا، سراج، تم خدا کی رحمت ہو۔ تمہاری بدولت کتنے بچھڑے ہوئے ملے اور کتنوں کی جانیں بچ گئیں۔ زاہد صاحب نے سراج کو سینے سے لگایا۔ بیٹا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، مجھے معاف کر سکو گے؟ قبلہ، آپ تو خواہ شرمندہ کرتے ہیں۔ سراج بولا، خود میں آپ کا شرمندہ احسان ہوں جو اس ذرہ نا چیز کو یہ عزت بخشی۔ نسرین نے سراج کی والدہ سے کہا، امی، آپ میری ایک حقیر سی خواہش پوری کریں گی؟ کہو بیٹی۔ انہوں نے نسرین کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر کہا، کیا چاہتی ہو؟ اگر آپ اجازت دیں تو رفیہ بہن کو میں اپنی بھابھی بنا لوں؟ نسرین نے کہا۔ سراج کی والدہ نسرین کی اس بات پر مسکرائیں۔ ہاں بہن، میری بھی یہی دلی تمنا ہے، زاہد صاحب نے کہا۔ فرشتہ خصلت بھائی کی نیک دل بہن ضرور ہمارے خاندان کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ سراج کی والدہ نے کہا، اگر آپ لوگوں کی یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں۔ نسرین نے رفیہ کے کان میں کہا، اب تم میری بھابھی ہو۔ رفیہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بھلا وہ نسرین کی اس بات کا کیا جواب دیتی؟ زاہد صاحب نے اپنی بہو کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ زاہد صاحب کے سنسان اور ویران کاشانہ میں پھر ایک بار خوشی کے کہکہے گونج اٹھے۔ اس میں سریلے اور مترنم کہکہے بھی تھے اور کرخت اور زوردار کہکہے بھی۔ اتنا شور ہوا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ آج ان کا مکان مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک عرصے بعد بھاگ دوڑ سے ان کے نوکروں کو برسوں کی سستی دور کرنے کا موقع ملا تھا۔ شام کا کھانا سب نے زاہد صاحب کے مکان پر ہی کھایا۔ بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ مجسٹریٹ صاحب سب سے الگ تھلگ کھڑے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے سراج کی تعریف میں اپنی زبانیں خشک کیں، مگر سراج، تاجور اور نسرین ہی وہاں سے غائب تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایک پر اسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تاجور اور سراج باغ کی طرف جا رہے تھے کہ پیچھے سے نسرین نے سراج کو پکارا، سراج۔ سراج رک گیا۔ تاجور آگے بڑھ گئی۔ معلوم نہیں نسرین سراج سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ نسرین نے اداس نگاہوں سے سراج کی طرف دیکھا۔ سراج، تم نے سب کو خوش کر دیا مگر مجھے؟ میں نے ایسا کیا قصور کیا جو ہر بار تم مجھے بھول جاتے ہو؟ سراج کی نظریں ندامت سے جھک گئیں۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سراج، یہ بد نصیب تم سے وہی وعدہ لینا چاہتی ہے جو خود اس نے تم سے کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم میرے دوست بن کر رہو، صرف دوست، جیسے تم اور احمد بھائی۔ معصوم لڑکی کی آنکھیں بھر آئیں۔ کبھی کبھی مجھ بد نصیب کو یاد کر لینا، اس سے زیادہ میں تم سے کیا خواہش کر سکتی ہوں؟ مجھے تم سے محبت تھی، سچی محبت جس کا خود مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ بے خبری میں تمہیں دل و جان سے چاہتی تھی۔ اب میں اپنی ساری زندگی اپنے پیارے اور انوکھے محبوب کی یاد میں گزار دوں گی، کیونکہ عورت صرف ایک بار محبت کرتی ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ سراج خاموشی سے سنتا رہا۔ نسرین نے اس کا ہاتھ اپنے نازک ہاتھ میں لیا اور اپنی انگوٹھی سراج کو پہنا دی۔ یہ کیا کر رہی ہو نسرین؟ انکار نہ کرو سراج، نسرین نے التجا کی۔ میری محبت کا یہ ناچیز تحفہ سمجھ کر لے لو، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بد نصیب لڑکی، سراج نے سوچا، شاید ہی دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی مجبور اور بے بس ہوگا۔ اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے کھو کر جسے یہ معلوم ہو کہ اس کو اس کھوئے ہوئے محبوب سے محبت بھی تھی۔
سراج نے اپنی انگوٹھی نسرین کو پہنا دی۔ یہ میری نشانی ہے۔ نسرین نے عقیدت سے اس انگوٹھی کو چوم لیا اور کہنے لگی، یہ نشانی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ میں اپنی تمام زندگی محبت کی اس حسین یادگار کی پرستش میں گزار دوں گی۔ اتنے میں تاجور بھی وہاں آ گئی۔ سراج اس خوف سے کہ تاجور اس کی انگلی میں نسرین کی انگوٹھی نہ دیکھ لے مکان میں چلا گیا، مگر نسرین کے ہاتھ میں سراج کی انگوٹھی تاجور کی نگاہوں سے نہ چھپ سکی۔ بہن، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ تاجور نے پوچھا۔ نسرین بے اختیار کانپ اٹھی، کہیں یہ سراج کی وہی انگوٹھی نہ مانگ لے۔ مگر میرے پاس کیا ہے؟ اس نے انجان بن کر کہا۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسی میں سے میں کچھ مانگتی ہوں۔ تاجور نے اصرار کیا، آج پہلی دفعہ میں تم سے کچھ مانگ رہی ہوں، مجھے مایوس نہ کرو بہن۔ نسرین مجبور ہو گئی۔ اس نے چاروں ناچار ہو کر کہا، بتاؤ کیا مانگتی ہو؟ یوں نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ تم دینے سے انکار نہ کرو گی۔ وعدہ کرتی ہوں، نسرین نے کہا۔ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ تاجور اس سے سراج کی نشانی لیے بغیر نہیں مانے گی۔ تاجور نے مسکرا کر کہا، بہن میں تمہیں کو مانگتی ہوں۔ مجھے؟ اپنے لیے نہیں، تاجور نے شوخی سے کہا، اپنے سراج کے لیے۔ وہ مسرت سے بے خود ہو کر نسرین سے لپٹ گئی۔ دیکھو اب تم اپنے عہد سے پھرنے کی کوشش کرنے لگی ہو، مگر میں اب ہرگز نہ مانوں گی۔ وہ نسرین کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھینچتی ہوئی بڑے کمرے میں لائی جہاں سب لوگ جمع تھے، اور زاہد صاحب سے کہنے لگی، چچا جان، میں نے آج نسرین سے خود اس کو مانگ لیا ہے۔ زاہد صاحب خوشی سے بولے، مگر اس کا کرو گی کیا؟ کچھ بھی کروں گی، لیکن اب کسی کو کوئی حق نہیں کہ میرے بیچ میں بولے، حتیٰ کہ خود نسرین کو بھی نہیں۔ زاہد صاحب نے پھر پوچھا، آخر کرو گی کیا؟ میں نے نسرین کو نسرین سے مانگ لیا ہے۔ پھر اس نے سراج کا ہاتھ نسرین کے ہاتھ میں دے کر کہا، اور اب میں نسرین بہن کو اپنے سراج کے سپرد کر رہی ہوں۔ تاجور، سراج نے حیرت سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انکار نہ کرو سراج، تاجور نے اچانک اداس ہو کر کہا، میری بربادی میں ہی تم لوگوں کی آبادی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کون برباد ہوا، یہ دیکھو کہ کون آباد ہوا۔ تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ انکار نہ کرو ورنہ مجھے بہت دکھ ہوگا اور میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ سب لوگ تاجور کے اس ایثار پر حیران تھے۔ تاجور نے سراج کی والدہ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ ماں، میں نے آج آپ کو ایک اور حسین بہو لا دی۔ سراج نے پرنم آنکھوں سے تاجور کی طرف دیکھا۔ تاجور، مجھے صرف تمہاری خوشی درکار ہے سراج، اس نے کہا۔ میں اپنے سراج کی خوشی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں۔ نسرین بہن کو تم سے محبت ہے اور تمہیں ان سے۔ میں نے تو تم سے صرف اس لیے شادی کی کہ تمہاری ڈوبتی ہوئی محبت کو بچاؤں، تاکہ تم دونوں کی لازوال محبت برقرار رہے، اور آج میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی۔ اب میں اپنی زندگی دو محبت کے دیوانوں کی خدمت میں گزار دوں گی۔ سراج کی والدہ نے نسرین اور تاجور کو سینے سے لگایا۔ سراج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کو تاجور سے ہرگز ایسی توقع نہیں تھی۔ تاجور نے اپنے والد سے کہا، ابا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بڑا کٹھن فرض ادا کیا ہے۔ ایسا نہ کہو میری بچی، مجھے تمہاری ذات پر فخر ہے، مجسٹریٹ صاحب نے تاجور کو سینے سے لگا کر کہا۔ تم نے ایثار عظیم کی اس قدر شاندار مثال پیش کر کے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں تم جیسی اچھی بیٹی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے۔ اور جب دوسرے دن کا شانہ زاہد کی سنسان اور ویران عمارت شہنائیوں کی سریلی تانوں سے گونج اٹھی اور جاگیردار زاہد حسین کی چہیتی بیٹی نسرین کی تمناؤں کے پھول کھل اٹھے، ایک تنہا گوشے میں سراج نے اپنی محبوب بیوی تاجور کو بلایا۔ دونوں محبت کرنے والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تاجور، نوجوان شوہر نے پرنم آنکھوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا۔ سراج، تاجور کی آنکھیں بھی بری طرح بہہ رہی تھیں۔ سراج نے اپنی ایثار مجسم بیوی کو بازوؤں میں بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ تاجور، میری جان۔ محبت کی بھوکی تاجور سراج کے سینے پر سر رکھ کر بری طرح رونے لگی۔ سراج نے اس کے منہ کے قریب منہ لے جا کر کہا، تاجور، تم میری روح کے ریشے ریشے میں سما گئی ہو، اب میں اپنی جان دے کر بھی تمہیں جدا نہیں کر سکتا۔ سراج، میرے مالک۔ حسین تاجور کے یاقوتی لبوں کو جنبش ہوئی۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ پرشوق انداز میں دونوں محبت کرنے والوں کے پیاس سے لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ یہ ایک مقدس عہد تھا، دائمی وفا کا۔